اور اس کے بنیاد پہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ گمنام لاشیں گرے ہوتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آج پولیٹیکل گینگ ہیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ مل کے انہوں نے DHA ایکٹ پاس کیا۔ جن پہاڑوں پہ آپ اشارہ کرتے تھے کہ ہمارے ہیں، آج وہ آپ کے نہیں رہے۔ وہ اپنے قوم کو، اپنے سماج کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں یہ ہے اور آپ بھی متاثرین میں سے ہیں کہ آج بلوچستان جس حالت سے گزر رہا ہے، جس میں بے روزگاری، بدامنی، افراتفری، شارٹ کٹزم، اقربا پروری، کرپشن اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ ہمارے اس پرامن روایتی تاریخی سرزمین پہ آج بدامنی راج کر رہا ہے، اور اس کے بنیاد پہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ گمنام لاشیں گرے ہوتے ہیں، اور ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ریاست نے اپنا ذمہ داری ادا نہیں کی، کیونکہ ریاست مفلوج ہے اور ریاست کے بہت سارے لوگ اس بدامنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ ریاست نے ایک خیراتی ادارہ امپورٹ کیا دوسرے صوبوں سے، اور ان کا صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ ان مس شدہ لاشوں کو ٹھکانے لگائیں۔ ریاست نے اس صوبے کو کے وسائل کو بے دریغ لوٹنے میں اپنا طاقت کا اضافہ کیا ہے۔ طاقت کے ذریعے صوبے کے وسائل کو لوٹ کے پھر ایک خیراتی ادارہ کراچی سے لا کے یہاں لوگوں کو اس خیراتی ادارے کے ذریعے کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ریاست اس بدامنی سے نکالنے کے لیے مکمل طور پہ آزاد شفاف سیاسی عمل کو راستہ دیتے، مگر کیونکہ بینیفیشریز اس بدامنی کے ریاست اور اس کے مقامی سہولت کار ہیں، انہوں نے بدامنی میں اضافہ کیا ہے، اور ہم اور آپ بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا حصہ عموماً بند رہتا ہے، جو کہ کسی بھی قوم کے لیے، اس کے آئندہ کے لیے زہر قاتل ہے۔ جب حالات خراب ہوں اور اس کی نشاندہی نہ کیا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ خراب حالات پہ اپنا نقطۂ نظر بیان نہیں کیا جائے، یا ڈر کی زندگی گزارا جائے، یا اپنے آپ کو اپنے حالات سے قطع تعلق رکھ کے خاموش رہا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جرم کو چھپانا بھی یا اس سے اپنے آپ کو قطع تعلق کرنا قومی قتل عام کا حیثیت رکھتا ہے، جو آج ہمارے اس قومی سرزمین بلوچستان پہ ہو رہا ہے۔ اس کو آپ اپنے نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ متاثر ہیں اس بدامنی سے، اکثر نوجوان اپنے تعلیمی اداروں تک جا نہیں سکتے ہیں، اکثریت مزدور ان کو موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنے آئندہ بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے
اپنے مزدوری کے ذریعے رات کا کھانا لے جا سکیں، آج اس تمام حالت پہ خاموش رہنا جرم کا انتہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ خاموش ہیں یا اس حالات میں کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں اور کسی مقام پہ پہنچنے کے تگدوں میں، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، چاہے جس طبقے کے لوگ ہوں۔ یہاں آپ کو پچھلے 70 سال سے بتایا گیا کہ بلوچستان کا مسئلہ قومی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ کہا گیا، کیونکہ کچھ لوگ انہی حالت سے بینیفیشری تھے اور کہیں نہ کہیں پہنچنے کا کوشش کرتے رہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ بلوچستان کا مسئلہ طبقاتی ہے۔ آج بلوچستان جس نہج پہ پہنچا ہے، ہمارے ہزاروں اور سینکڑوں سال کے سماجی اقدار پامال ہو گئے۔ آج بلوچستان جس نہج پہ پہنچا ہے، ہمارے سینکڑوں سالوں کا جو قومی نظم تھا، ایک دوسرے کا احترام، بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تھی، وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم آج ایک انتظامی، سیاسی اور ایک سماجی خلا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا بھیانک منظر کشی کر رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ یہاں جب ریاست آپ کو بتاتا ہے کہ بلوچستان کی حالت خراب ہے، اس پہ ایک نظر ہم اور آپ ڈالتے ہوئے آگے جائیں کہ جب ریاست کے انتہائی کرپٹ ادارہ الیکشن کمیشن نے 2013 میں الیکشن کرایا، اگر آپ اس وقت کے اس جعلی الیکشن پہ نظر ڈالیں کہ اس وقت بھی پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنا کوٹا کا مختص کر کے اس کے عوض آپ کے آئندہ نسلوں کا خوشحالی، امن اور حقوق کا سودا لگایا۔ جن لوگوں نے آپ کو قومی سرزمین کا بات کرتے رہے، 2013 میں 5 منٹ کے ایک وقت کے ساتھ انہی لوگوں نے ایک ڈیل کے تحت DHA ایکٹ پاس کرایا۔ جو قومی وطن کا بات کر رہے تھے، انہوں نے 2013 میں DHA ایکٹ اپنے کرسی کے عوض اور اپنے خاندانوں کو اس دور میں اقتدار کی کرسی پہ بٹھانے کے لیے DHA ایکٹ پاس کیا۔ آپ جن پہاڑوں کا، وادیوں کا، بلا پیمودہ سرزمین کا آپ ہزاروں سال سے قبائل مالک تھے، آج وہ آپ کے اختیار سے نکل گیا، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کی